بیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انصار مدنی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں میرا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جنم لینے والے مختلف رویوں کے حوالے سے آپ کو وقتاً فوقتاً مختلف گاؤں دیہات مختلف شخصیات کو لے کے حاضر ہوتا ہوں۔ آج جس بیٹھک میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہ بیٹھک ہے کم عمری میں شادی۔ گلگت میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سنجیدہ افراد کی یہ بیٹھک ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اس پہ قانون سازی کی جائے اور پاکستان کا جو اس وقت قانون موجود ہے 1929 کا، اس میں چینج لانے کی کوشش کی جائے، جس کے مطابق لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں کی شادی جو ہے وہ 18 سال کی عمر میں ہونی چاہیے، اس سے پہلے اس کی شادی نہ کی جائے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر بہت سارے علماء اس علاقے کے قابل اور نامور موجود ہیں۔ جناب عباس علی وزیری صاحب ہیں، شیخ حسین صابری صاحب ہیں، فدا علی نثار صاحب ہیں، شکور علی انور صاحب ہیں، عبدالعزیز دیہار صاحب ہیں اور محمد عالم صاحب ہیں۔ میری درخواست ہوگی سب سے پہلے جناب عباس علی وزیری صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کب تک اس کے پاس رہے گا؟ جب تک وہ بالغ نہ ہو۔ بلوغ کیا چیز ہے؟ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کو آزماتے رہو، حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ وہ نکاح کی حد تک پہنچے، یعنی نکاح کر سکیں۔ اچھا، نکاح کی حد کیا ہے؟ خوب غور کریں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں رشد پاؤ، رشد یعنی کیا مطلب؟ یعنی اتنا فکری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، معاملہ فہمی کے اعتبار سے اتنا بڑا ہو جائے کہ آسانی سے اسے دھوکہ نہ دیا جا سکے، اس حد تک پہنچے تو پھر فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے اموال انہیں حوالہ کر دو۔ یہ یعنی اس حد تک پہنچنا۔ دیکھو قرآن مجید نے سن اور سال کا نام نہیں لیا ہے اس آیت میں، کتنے سال کا نام نہیں ہے، اوصاف بیان کیا ہے۔ یہ خصوصیتیں ان میں آ جائیں تو انہیں ان کا مال دے دو، یہ ہے ان کا سن نکاح۔ اس بنا پر یہ دیکھنا چاہیے کہ کس معاشرے میں کس سطح میں جا کے یہ خصوصیتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سطح پہ جا کر ان کی شادیاں ہونی چاہیے۔ یہ محتاج بیان، محتاج بحث موضوع ہے۔ میں اتنے پر اتفاق کر لوں گا، ظاہر ہے کہ یہ مستقل ایک آرٹیکل یا کم از کم ایک مقالہ اس پر پڑھا جائے، اور فی الحال پروگرام یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنی طولانی گفتگو کی جائے۔ اس لیے میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ علماء کرام کو ایک سیمینار میں بلوایا جائے، ان کو یہ موضوع دے دیا جائے، وہ خوب بحث کریں اور نتیجے تک پہنچے اور دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام اس لیے کامیاب ہے کہ اللہ نے انسان کو بھی بنایا ہے، انسان کے احتیاجات کو بھی بنایا ہے، اور اس کا حل بھی شریعت کی صورت میں پیش کیا ہے۔ کوئی نقص، کوئی کمی اللہ کے اصول میں اور قانون میں ممکن نہیں ہے۔ انسان کا بنایا ہوا قانون اس لیے ناکام ہے کہ انسان نے انسان کو نہیں بنایا ہے، اس لیے اس کی احتیاجات اور ضرورتوں کو بھی نہیں سمجھتا ہے اور اس کا حل بھی تلاش نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا بنایا ہوا قانون دوسرے ملک میں قبول نہیں ہے، ان کا قانون تیسرے ملک میں قبول نہیں ہے، رہتے سارے انسان ہیں، پھر انسان کی ابتدائی ضرورت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ بلوغ عقلی، بلوغ علمی، بلوغ سیاسی، بلوغ عرفانی، بلوغ اقتصادی، بلوغ اخلاقی، بلوغ شعوری، یہ سارے بلوغ ان سب تک پہنچانا ضروری ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پوتے نواسے بھی ہوئے ہیں، خود بھی نابالغ ہے، ضروری نہیں بچے پیدا ہونے سے آدمی بالغ ہو جاتا ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، شادی شدہ ہیں، بچہ دار ہیں، خانہ دار ہیں، لیکن بلوغ صرف بلوغ حیوانی سے اوپر نہیں گئے ہیں۔ Who is responsible؟ اس معاشرے کو کون بنائے؟ صرف چند سال میں یا کئی سالوں میں کچھ سیاسی لوگوں کے کچھ بنائے اصولوں سے معاشرہ بدل نہیں سکتا ہے۔
خاص کر ہمارے اس علاقے میں ابھی کمیونزم کا وہ منحوس یلغار اس علاقے میں ابھی آنے والا ہے. ہم اپنے بچوں کو اس یلغار سے نہ بچائیں، ان کی تربیت نہ کریں، پھر ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہیں ہم سارے لوگ ادھر. بہت اس یلغار کو سمیٹنا اور سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. لہذا کہیں پر ایسا ہے کہ وہ بچی 20 سال تک شادی کے حد تک نہیں پہنچی ہے، یہ بھی ممکن ہے. کہیں 15 سال 16 سال میں وہ شادی کے حد تک پہنچی ہو، یہ بھی ممکن ہے. اس سب کو دیکھا جائے، ہر علاقے کے اصول سے الگ ہیں، ہر علاقے کے سرد علاقہ ہے. ہمارا یہ علاقہ سرد علاقہ ہے. عرب ممالک میں بالغ ہونے سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں، ان کے قانون یہاں لاگو نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پر حد بلوغ سے نکلنے کے بعد بھی وہ شعور نہیں سنبھال سکتے ہیں، یہاں کا قانون وہاں لاگو نہیں کر سکتے ہیں. سندھ کا قانون گلگت بلتستان میں پاسبل ہے، اور یہاں کا قانون وہاں نہیں چل سکتا ہے. ہر علاقے کے لیے ہر علاقے کی ضرورت یہاں پر مذہبی رنگ الحمدللہ زیادہ ہے. محمد عباس وزیری صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. اسے تھوڑا سا اس انداز میں دیکھا جائے کہ یہ کوئی اسلام کے عقائد کا معاملہ نہیں ہے، یہ اجتہادی معاملہ ہے. اس میں تھوڑا سا معاشرتی انداز میں اسے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں جو اسلام آباد سے تشریف لائے ہمارے مہمان، میں ان کے گوش گزار یہ کرنا چاہوں گا کہ ارلی چائلڈ میرج کا پرابلم جو ہے گلگت بلتستان کا کوئی اتنا بڑا ہیوج پرابلم نہیں ہے. ہمارے چند خطوں میں یہ معاملہ ہے اور اس کو بہت سنگین ہے. ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں قانون سازی کی بھی ضرورت ہے. اور جیسے وزیر صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہاں جو معاملہ ہے معاشرتی ہے، لہذا ہمیں عرب کے، جیسے ناصر صاحب نے فرمایا، عرب کے ان خطوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہمیں اپنے اسی سرد علاقے کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. لہذا چونکہ ہم قرآن مجید کو ادھورا پڑھتے ہیں اور ہماری سمجھ بھی ادھوری ہے، لہذا اس کے ایک جملے کو لے کے ہم اسے ایک قانون بنا کے معاشرے میں کچھ نہ کچھ خرابیاں ضرور پیدا کر رہے ہیں. لہذا اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے. مملکتیں افراد کی، معاشروں کی تربیت کرتی ہیں اور تربیت ظاہر قانون سازی ہی سے ہوتی ہے، اور قوانین کو لاگو کر کے انسانوں کو بہتر ڈگر میں ڈالا جا سکتا ہے. عرب کے اس خطے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مملکت اگر قائم کی تو اس میں قوانین کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا بڑا عمل دخل تھا. اس میں جو سب سے زیادہ اہم بات ناصری صاحب کو بات کو میں آگے سے بڑھاؤں گا کہ واقعی ہمیں معاشروں میں جانے کی ضرورت ہے. جس موضوع پہ آج کا یہ مشاورتی نشست رکھی گئی ہے، اس پر مجھ سے پہلے فاضل علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شادی انسانی معاشرے کا ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. معاملہ یہ نہیں کہ انسان فزیکلی بالغ کس طرح سے ہوتا ہے، ذہنی طور پہ بالغ کس طرح سے ہوتا ہے، عقلی طور پہ وہ کس طرح رشد کو پہنچتا ہے. مگر ہم سب کو یہ حقیقت ماننا ہی پڑے گا کہ اگر خاندان معاشرے کا بنیادی اکائی ہے اور اس اکائی کے ذریعے سے پھر معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، تو یہاں شادی خاندان سازی کا بنیادی عمل ہے. اس حوالے سے مرد اور خاتون دونوں کو فزیکلی بھی، ذہنی طور پر بھی، شعوری طور پر بھی بالغ ہونے کا تقاضا ہے. اسلام نے ہمیں ایک مربوط معاشرتی نظام دیا ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس ایک سیشن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے لیے اس طرح کے سیشنز بار بار ایسے ایریاز کے اندر بھی منعقد کیا جائے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تبدیلی کی ضرورت ہے. کہ خدا کی خدائی میں دو صاحب اختیار ذاتیں ہیں. ایک احکم الحاکمین خدا کی ذات ہے، اور دوسرا اس روئے زمین کے اندر اس کا نائب ہے جس کو انسان کہا گیا. اس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام ہدایت دے کر اس کو امپاور کیا، اور اس امپاورمنٹ میں ایک مرد ہے، ایک خاتون ہے.
جب بھی خالق مخاطب کرتا ہے تو یا ایھا الانسان کہتا ہے، جس میں مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے۔ یہ ٹھیک ہے مینیجریل معاملات میں، کچھ معاملات میں مرد کو اپر ہینڈ حاصل ہے، لیکن اسی اللہ کا ایک بندہ مرد ہے، ایک بندہ عورت ہے۔ اور اسی انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اگر ہم قرآن حکیم پہ میں جا کے دوبارہ دیکھتے ہیں تو میرا ایک کمزور مطالعہ یہ کہتا ہے کہ شاید 30% قرآن حکیم ایمانیات اور عبادات پر ہے، اور 70% قرآن معاملات زندگی پہ ہے، جو اس مرد اور عورت کے آپس کے تعلقات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہدایت کا 70% ہو سکتا ہے اس میں کمی ہو، کچھ آیتوں کی زیادتی ہو، لیکن میں ایک محتاط اندازے سے خود کہتا ہوں کہ 70% انسان اس انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اور خاص کر جب ہم قرآن حکیم میں یہ مرد اور عورت کے تعلقات، جس میں نکاح و طلاق اور ان تمام معاملات، اور بچوں کو جننے اور ان کو دودھ پلانے کے معاملے سے، سورہ طلاق کو لے لیں یا البقرہ کی آیت نمبر 220 سے لے کے 240 تک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کا بھی خیال رکھتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے، اس کا بھی خیال رکھتا ہے جو پیدا ہوا ہے، اس عورت کا بھی خیال رکھتا ہے جس نے شادی کر لی ہے، اس عورت کا بھی خیال کرتا ہے جس کی طلاق ہونی ہے، اور ان تمام معاملات میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے آگے مت بڑھو۔